لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم طلاق کنائی کے بعض مسائل کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ طلاق کنائی ایسی طلاق کو کہتے ہیں جو واضح الفاظ سے تو نہ کہی گئی ہو، لیکن گول مٹول الفاظ یا کنائی الفاظ سے کہے گئے ہوں الفاظ، اور اس سے طلاق کی معنی اور نیت اور مراد لی گئی ہو، جیسے چلی جا، تم میری طرف سے آزاد ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یا پھر میں تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ یہ تمام ایسے الفاظ، یا تو ہمیشہ کے لیے میرے گھر کو چھوڑ دے، یا تیرا جی جہاں چاہے وہاں تو چلی جا، اور اس سے طلاق کی نیت کرنا، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ انہیں کنائی الفاظ کہا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی فوراً رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اب ان میاں بیوی کو اگر میاں بیوی بن کر رہنا ہے تو جدید نکاح کرنا پڑے گا گواہوں کی موجودگی میں، اور نیا حق مہر ادا کرنا ہوگا شوہر کو، تب وہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت فرما رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کہا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم چاہو تو دوسرے سے نکاح کر سکتی ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید اپنی اہلیہ مریم سے تقریباً 20 سال سے تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں، نہ نان و نفقہ دیتا ہے اور نہ ازدواجی تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس نے بار بار اپنی اہلیہ سے یہ کہا ہے کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم چاہو تو کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہو، میرے اور تمہارے درمیان طلاق ہی بہتر ہے۔ مریم اس جملے کے بعد جو زید نے مریم سے کہا کہ تم کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہو، میرے اور تمہارے درمیان طلاق ہی بہتر ہے، زید کے یہاں نہیں جانا چاہتی اور سمجھتی ہے کہ زید نے اسے طلاق دے دی ہے۔ کیا عذر شرع ان الفاظ سے مریم کو طلاق ہو گئی؟ اگر ہوئی تو کون سی؟ کیا مذکورہ بالا صورت میں جبکہ زید مریم سے 20 سال سے تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں، نان و نفقہ بھی نہیں دیتا اور ازدواجی تعلقات بھی ختم کیے ہوئے ہیں، کیا اس صورت میں بھی زید سے پوچھا جائے گا کہ اس کی نیت طلاق دینے کی ہے یا نہیں، اور اس سے طلاق ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب مفتیان اکرام جو دیوبند کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ بشرط صحت سوال واقع مسئول عنہا میں حسب ذیل الفاظ کنائی میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم چاہو تو کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہو، میرے تمہارے درمیان طلاق ہی بہتر ہے، سے دیانتاً طلاق کا وقوع شوہر کی نیت پر موقوف ہے۔ اگر اس نے مذکورہ الفاظ سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہو گئی، ورنہ نہیں۔ یہ مسئلہ الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 اور فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 398 میں مذکور ہے۔ اب اگر شوہر الفاظ مذکورہ سے نیت طلاق کا منکر ہے اور حقوق زوجیت ادا کر کے لے جانا چاہتا ہے تو عورت کو اس کے ساتھ جانا پڑے گا، لیکن اگر حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ خلا وغیرہ کے پیشکش کر کے شوہر سے خلاصے حاصل کر لے، اور اگر اس کی کوئی صورت نہ نکل سکے تو مسلم قاضی اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں جماعت مسلمین یعنی شرعی پنچایت کی رو برو اپنا معاملہ پیش کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اس کا کارروائی کی تکمیل اور شوہر اول سے تفریق ہوئے بغیر اس عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے درست نہ ہوگا، حتیٰ کہ اگر نعوذ باللہ عورت مرتد بھی ہو جائے تب بھی شوہر اول کے نکاح سے خارج نہ ہوگی۔ یہ الحیلۃ الناجزہ 62 اور نیز 160 پر ہے فقط، اللہ اعلم۔ یہ کتبہ احکر محمد سلمان منصور پوری صاحب غفر اللہ عنہ نے اس کو چھاپا ہے۔
اب دیکھیں اس جملے میں جا تو چلی جا، تیرا جہاں چاہ تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، تو جس سے چاہے اس سے نکاح کر لے، اس سے شوہر کی ان الفاظ سے مراد یہی معلوم ہو رہی ہے کہ اس کے طلاق کی نیت دینے کی مراد ہے، تو ایسی صورت میں طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر، میرا ہی واقعہ لیجیے، میں نے بیوی سے موبائل پر بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بات کیجئے، میں شدید غصے کی حالت میں تھا، دوسرے کام کی وجہ سے، بیوی پر غصہ مجھے نہیں آ رہا تھا، میں کام کی وجہ سے بڑی ٹینشن میں تھا، بڑے ٹینشن میں تھا۔ اس کے بعد جب میں بیوی سے کام کیا تو آوازیں بھی آ رہی تھی، تو میں نے کہا بات کیجئے، وہ تھوڑی سی اس کو آواز شاید کلیئر نہیں آ رہی تھی، تو صاف صریح الفاظ سے باتیں نہیں کر رہی تھی، تو میں نے اس سے فون رکھ دیا۔ پھر میں نے کہا کہ چل کے مطلب اب میرا یہاں پر مراد یہ تھا کہ میں اب تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، یہ مراد تھی۔ اب لوگ اسے کہیں کہ یہ میری نیت طلاق کی تھی، تو اس میں دل کا اعتبار اور یہ صرف کہنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی نیت کیا تھی، اور لوگ اس پر کتنا ہی دباؤ ڈالے، اگر اس کی کہنے کی نیت طلاق کی نہیں تھی اور حلفیہ اور قسم اٹھا کر بھی وہ اللہ کی قسم کھا کر بھی کہہ رہا ہے کہ میری اس سے مراد طلاق کی نہیں تھی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگ جو بہت زیادہ دباؤ بناتے ہیں، اس طلاق کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے دباؤ بنانے کی وجہ سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے ناسمجھوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ، تم دوسرے گھر چلی جاؤ کہنے سے طلاق۔ سوال نمبر 344 ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ سلمہ اور سلطانہ دو بہنیں ہیں، سلمہ بڑے ہیں جو خالد کے نکاح میں ہیں، اتفاقاً دونوں بہنوں میں تنازع جھگڑا ہو گیا، اسی دوران خالد نے سلطانہ کو بلایا، سلمہ نے خالد سے کہا کہ میرے سامنے سلطانہ کو مت بلانا، تو خالد نے سلمہ سے کہا کہ تم دوسرے گھر جاؤ، تو اس لفظ سے خالد کا نکاح باطل ہوا یا نہیں؟ خالد کے دل میں طلاق کا ارادہ نہیں تھا۔ صاف پتہ چل رہا ہے سوال سے کہ ایک بہن کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، جو اس کا شوہر ہے، کہ میری بہن کو تم میرے سامنے مت بلاؤ، تو شوہر کہہ رہا ہے کہ تم دوسرے گھر میں چلی جاؤ۔ تو اس کی صاف سوال سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جب کہہ رہی کہ میرے سامنے تم اس سے گفتگو مت کرو، تو شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تم دوسرے گھر میں چلی جاؤ، اور اس کا نیت یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب تم دوسرے گھر میں چلی جاؤ گی تو میں اس سے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے جواب مرحمت فرماتے ہیں علماء کرام کہ سوال میں ذکر کردہ واقعہ اگر صحیح ہے تو سلمہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 546 رقم 18354 سے لے کر 18358 تک المجلس العلمی میں یہ منقول ہے۔ اسی طرح اس کا حوالہ الدر المختار مع الشامی باب الکنایات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294 کراچی، اور اسی طرح دوسرے کتب میں منقول ہے۔ تیسرا مسئلہ، تو یہاں سے نکل جا، بغیر نیت طلاق کے کہنے سے طلاق۔ تو یہاں سے نکل جا اور طلاق کی نیت کے بغیر یہ جملہ کہنا۔ یہ سوال نمبر 345 ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین ذیل کے بارے میں کہ زید کی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر ٹی وی دیکھنے جاتی تھی، اس نے بار بار اس کو منع کیا لیکن وہ اپنے اس فعل سے باز نہیں آئی، تو زید نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کھینچا، یہاں تک کہ ہندا کی دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں بھی ٹوٹ گئی، اور زبان سے الفاظ کہے کہ تو یہاں سے نکل جا، لیکن ہندا گھر سے نہیں نکلی۔ زید کا حلفیہ بیان ہے کہ میرا ان الفاظ کے کہتے وقت طلاق کا ارادہ نہیں تھا، مگر زید کی بیوی ہندا کا بیان یہ ہے کہ زید نے میرے دونوں ہاتھ کھینچتے ہوئے یہ الفاظ کہتے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اور 3 مرتبہ یہ لفظ کہا، لہذا درخواست ہے کہ ان دونوں میں سے کس کے بیان کا اعتبار کیا جائے گا، جبکہ اس واقعے کے وقت کا کوئی گواہ دونوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ تفصیل سے تحریر فرمائیں کہ کیا ان الفاظ کے ساتھ طلاق واقع ہوگی یا نہیں، اور اگر واقع ہوئی تو کس قسم کی واقع ہوگی۔ جواب مرحمت فرماتے ہیں مفتیان کرام،
کہ صورت مسئولہ میں چونکہ عورت کے بیان پر شرعی گواہ موجود نہیں ہے اور شوہر حلفیہ کہتا ہے کہ اس نے تو یہاں سے نکل جا کے الفاظ سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو شوہر ہی کا قول معتبر ہوگا اور بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس مسئلے میں بھی شوہر شدید غصے کی حالت میں ہے کہ بار بار اس کے منع کرنے کے باوجود بھی بیوی ٹی وی دیکھنے جاتی ہے۔ یہ دینی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر بار بار بیوی کو بول رہا ہے دین کی کتابیں پڑھو، دین کی معلومات حاصل کرو، بیوی نہیں مان رہی ہے، تو شوہر غصے کی حالت میں کہے کہ چل، اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، اس کو جھٹکنے کے لیے غصے کی حالت میں شوہر کہے تو اب اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور جب بیوی کا یہ فرمانا کہ زید نے کہا مجھ سے کہ میں نے تجھے آزاد کیا اور 3 بار کیا، لیکن اس کے پاس گواہ چونکہ موجود نہیں ہے اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے بس یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا اور میری نیت طلاق کی نہیں تھی، اور حلفیہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے، تو اب اس بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ المصنف لابن ابی شیبہ الطلاق اور پھر رجل یقول لامرته لا حاجت لی فیک، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 660 رقم 18294 المجلس العلمی میں منقول ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ کہ تیری میرے یہاں بالکل گنجائش نہیں کہنے سے طلاق۔ یہ سوال نمبر 346 ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شمع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید اور اس کی بیوی کے درمیان تکرار اور جھگڑا ہوا۔ زید نے رات کو اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اگر تو نے صبح اپنے مائکے جانے کی تیاری نہ کی تو ڈنڈے سے خبر لوں گا، میں تجھے وہیں چھوڑ کر آؤں گا، 7 سال کی عمر تک بچے تیرے پاس رہیں گے، پھر میں ان کا مستحق ہوں۔ صبح بیوی نے تیاری کر لی، برقع اوڑھ لیا، پھر دونوں میں جھگڑا شروع ہوا۔ اس میں شوہر نے کہا کہ اب تیرا میرے یہاں ٹھکانہ نہیں۔ جھگڑا کافی دیر تک ہوا۔ جھگڑے کے درمیان زید نے 3 مرتبہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ تیری میرے یہاں بالکل گنجائش نہیں، تیری میرے گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ بعد میں جھگڑا ختم ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ صورت بالا میں زید کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کتنی طلاقیں ہوئی؟ اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں مفتیان اکرام کہ صورت مسئولہ میں شوہر کے یہ الفاظ تیری میرے یہاں بالکل گنجائش نہیں، عربی لفظ لا حاجت لی فیک اور لا راغبت لی فیک کے مرادف ہے، جن کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ ان سے طلاق واقع نہیں ہوگی اگرچہ طلاق کی نیت کی ہو۔ لہٰذا یہ مذکورہ بالا الفاظ محض دھمکی پر محمول ہوں گے، ان سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ فرما ولو قال لا حاجت لی فیک ونوا الطلاق لا یقع، یہ خانیہ علی الہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46، اور لا راغبت لی فیک فإنہ لا یقع وإن نوى الفتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 345 زکریہ۔ تاہم اگر کوئی شوہر نے مذکورہ الفاظ بنیت طلاق ادا کیے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تجدید نکاح کر لیا جائے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اب دیکھیں اس میں بھی تیری یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، جب یہ شوہر بار بار کہہ رہا ہے تو چونکہ ان کا جھگڑا بڑا سخت ہو رہا تھا اور وہ اس طور پہ کہہ رہا تھا کہ تو اپنی مائکے چلی جا اور مائکے میں رہا کر، اور جھگڑے کے وقت میں اس کی طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر جو ہے اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تاہم اگر شوہر نے مذکورہ الفاظ بنیت طلاق ادا کیے ہیں، طلاق کی نیت کے ساتھ ادا کیے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تجدید نکاح کر لیا جائے۔ احتیاط کی بنا پر اس میں بھی طلاق واقع ہوگی بھی نہیں، لیکن احتیاط کی بنا پر جو ہے وہ تجدید نکاح عطا کر لیا جائے تاکہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ یہ عن الحسن فی رجل قال لامرته اذهبی لا حاجت لی فیک فهی تطلیقۃ ان نوى الطلاق، کہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ تو چلی جا، میرے پاس تیرے لیے کوئی حاجت نہیں، فہی تطلیقۃ، تو وہ اس پر ابھی طلاق واقع ہو جائے گی اگر وہ طلاق کا ارادہ کرے۔ طلاق کا ارادہ کر کر وہ کہے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی اور بائن ہوگی اور نکاح ختم ہوگا اور انہیں تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ، میں نے تجھے استعفیٰ دے دیا، میں نے تجھے طلاق دے دی سے طلاق،
کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو، لڑتے ہوئے بیوی نے میاں سے کہا کہ اگر تو ایک اصل کا ہے تو مجھ کو طلاق دے دی۔ میاں نے پہلی مجلس میں جواب میں کہہ دیا کہ میں نے تجھ کو استعفیٰ دیا اور طلاق کی نیت کی۔ تقریباً 5 منٹ بعد بیوی نے پھر طلاق مانگی تو میاں نے پھر دوبارہ دوسری مجلس میں کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی۔ آدمی ایک بار طلاق کا اقراری ہے اور بیوی 2 بار کی اقراری، گواہ کوئی نہیں، کس کا قول معتبر ہوگا اور کون سی طلاق واقع ہوگی؟ اس کا جواب فرماتے ہیں کہ ہمارے عرف میں استعفیٰ دینے کا لفظ صراحتاً یا کنایتاً طلاق کے لیے مستعمل نہیں ہے، لہٰذا بیوی سے میں نے استعفیٰ دیا سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ البتہ بعد میں جب شوہر نے کہا میں نے تجھ کو طلاق دے دی تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یہ مستفاد فتاوی محمودیہ جلد نمبر 12 575 ڈھابیل سے چھپا ہوا فتویٰ ہے، اور وَرَخْنُهُ لفظ مخصوص ہوا ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صریح او کنایت، یا در المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330 کراچی سے مطبوعہ ہے یہ جملہ۔ تو یہاں پر جب شوہر طلاق رجعی اس پر پڑ جائے گی، یعنی کہ عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر لے تو پھر وہ آپس میں میاں بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں، یا پھر وہ رجوع نہ کرے تو وہ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، ایک طلاق رجعی ہو گئی اس پر۔ اسی طرح آج سے کل تک تمہارا باپ نہیں آیا تو خلا طلاق، یہ مسئلہ کہ آج سے کل تک تمہارا باپ نہیں آیا تو خلا طلاق۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید و ہندہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا مار پیٹ ہوئی تو زید نے غصے کی حالت میں کہہ دیا کہ آج سے کل تک تمہارا باپ نہیں آیا تو خلا طلاق 3 طلاق دے دیا۔ پھر دوبارہ زید نے ہندہ کو کہا کہ اگر آج سے کل تک تمہارا باپ یا بھائی نہیں آیا تو خلا طلاق 3 طلاق دے دیں گے۔ اب ہندہ کا بھائی آج اور کل کا دن گزرنے کے بعد رات کو 8 بجے پہنچا۔ اس حالت میں زید کے جملے پر غور فکر کریں گے کہ ہندہ کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں۔ اس کا جواب فرماتے مفتیان کرام، اگر وہاں کے عرف میں خلا طلاق سے 3 طلاقیں ہی مراد ہوتی ہے، جیسا کہ سوال میں بریکٹ کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے، اور تعلیق کے بعد لڑکی کا باپ یا بھائی وقت مقررہ کے اندر وہاں نہیں آیا، تو صورت مسئولہ میں زید کی بیوی پر 3 طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب ان میں دوبارہ بحلالہ شرعیہ کے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہاں کی عرف، وہاں کی عام زبان میں خلا طلاق سے مراد 3 طلاقیں لی جا رہی ہو، وہاں کے عرف کے اعتبار سے، وہاں کے علاقے کی زبان کے اعتبار سے وہاں پہ 3 طلاقیں اس سے مراد لی جا رہی ہے۔ تو اب تو جب کہ اس کا بھائی یا اس کا باپ لڑکی کا وقت مقررہ پر جب وہ نہیں پہنچ رہا ہے تو ان کو 3 مغلظہ طلاقیں ہو گئی، یعنی کہ اس کے بعد وہ دوبارہ وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرے اور ہم بستری باقاعدہ دخول ہو، ہم بستری کرے اور پھر وہ مرد اس کو طلاق دے۔ اب وہ پھر اس کے بعد عدت گزارے، پھر وہ اپنے پہلے سابق شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اگر بیوی کے پاس آنا چاہے تو وہ کسی غیر دوسری عورت سے نکاح کرے، پھر جو ہے اس کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد وہ پہلی عورت کے پاس آ سکتا ہے۔ تو یہ شرعی حلالہ ہے جو بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی پری پلاننگ کے کیا جائے تو اب یہ جائز ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل اذا وجد الشرط ان حلت الیمین و انتحت الفتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415 میں ہے۔ اور اسی طرح ولا تحل الحرۃ بعد 3 کہ 3 کے بعد اب حلال نہیں ہے آزاد، الا بعد وطی زوج آخر بنکاح صحیح ومضی عدتہ، یا مجمع الانحار جلد نمبر 1 438 قذافی الہندیہ جلد نمبر 1 442 اور دار احیاء الطراف العربی الدر المختار میں یہ سب چیزیں منقول ہیں۔ اسی طرح بیوی نے کہا کہ اپنی ماں کو گود میں لے کر بیٹھ جا۔ بیوی بھی بعض اوقات جذباتی ہو جاتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ شوہر سے کہ اپنی ماں کو گود میں لے کر بیٹھ جا۔ تو کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین ذیل کے بارے میں کہ مریم کی بیوی نے کریم سے یوں کہا کہ ایسا کر کہ اپنی ماں کو گود میں لے کر بیٹھ جا۔ تو صورت مسئلہ میں بیوی کے مذکورہ الفاظ کہنے سے کوئی طلاق واقع
نہیں ہوئی، اس لیے کہ اولاً یہ الفاظ طلاق نہیں، دوسرے یہ کہ طلاق کا حق صرف مردوں کو ہے، عورت کی جانب سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یقع الطلاق لزوج اذا كان عاقلا بالغا، الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 1 353۔ اور اسی طرح الطلاق هو رفع قید النکاح فی الحال او المال بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق صریحا او کنایتا، چونکہ طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو اختیار نہیں ہے طلاق دینے کا، تو عورت کے کوئی بھی جملہ کہنے سے کہ میں نے مرد کو آزاد کیا، میں اس کو طلاق دیتی ہوں، یا میں اس کو چھوڑتی ہوں، یا میں اس کو آزاد کرتی ہوں، کسی بھی صورت میں جب تک کہ مرد عورت کو اختیار نہ دے کہ میں نے تم کو طلاق لینے کا اختیار دیا ہے، تو جب تک وہ اختیار نہیں دے گا تب تک عورت کے کہنے پر وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں نے تیرا حساب صاف کر دیا سے طلاق، شوہر بیوی سے کہے کہ میں نے تیرا حساب صاف کر دیا، اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں کہ جب شوہر مذکورہ الفاظ سے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دینے کا اقرار کر رہا ہے تو بلا شبہ بیوی پر 3 طلاقیں مغلظہ واقع ہو گئی ہے۔ اب ان دونوں میں زن و شوئی کے تعلقات ختم قطعاً حرام ہیں۔ مرد اگر ایسا تعلق رکھے گا تو وہ بھی سخت گنہگار ہوگا، اور عورت اگر مرد کو قابو کرے گی تو اسے بھی سخت گناہ ملے گا۔ الغرض دونوں میں فی الفور جدائی لازم ہے، اور حلال شرعیہ کے بغیر شوہر اول سے نکاح کی کوئی صورت نہیں کہ شوہر نے کہا کہ میں نے تیرا حساب صاف کر دیا، اور اس سے اس کی مراد 3 طلاقوں ہی کی تھی، تو اب یہ اس سے جو ہے وہ طلاق واقع ہو گئی، اور جو ہے اب ان دونوں کا ساتھ میں مل کر رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ الدر المختار باب الطلاق غیر المدخول بہا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 میں یہ مذکور ہے۔ اسی طرح سے الوداع، عمر بھر کے لیے الوداع کہنے سے طلاق۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ مظہر کی دختر مسمات شنیدہ اختر حمرا مسمى محمد رفیق ولد حسن محمد المعروف حسن سقہنا سنگوٹ منڈر ضلع پونچھ کشمیر عرصہ 1 سال 3 ماہ سے شادی شدہ ہے۔ دختر مذکورہ اپنی سسرال میں صرف عرصے 2 ماہ آباد رہی، اس کے بعد وہ والدہ کے گھر آئی، اور سسرال والوں کے یہاں جانے سے منکر ہو گئی، اس لیے کہ سسر حسن محمد نے خلاف شرع مذکورہ لڑکی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ لڑکی نکاح کے بعد کچھ دن تک تو اپنے سسرال میں رہی، اس کے بعد وہ اپنے سسرال جانے سے وہ منع کر رہی ہے، کیونکہ سسر نے اس کے ساتھ چند نازیبا چیزیں کی ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے یہ کہ جب لڑکی کے پاس سے گزرتا ہے تو نیت خلاف شرعی لڑکی کے پستانوں کو ٹھوکر لگاتا ہے، شوہر لڑکی کے پستانوں یعنی اپنی بہو کے پستانوں کو ٹھوکر لگاتا ہے۔ اور دوسرا یہ، اور ایک بار یہ بھی کہا کہ اگر تم خاوند کے بستر پر نہیں سونے جاتی ہو یا وہ سونے نہیں دیتا ہے تو میرے بستر پر میرے ساتھ سو جاؤ۔ تیسرا، جب لڑکی غسل کرنے لگتی ہے تو سسر مذکور چھپ چھپ کر اس کے جسم کو دیکھتا ہے۔ چوتھا، مذکورہ لڑکی کے خاوند نے اپنی پھوپھی کے لڑکے جو کہ پولیس میں ملازم ہیں ایک دن مذکورہ لڑکی کو اور پولیس مین کو بند کمرے میں دروازہ بند کر کے رکھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی کیا مرضی ہے، آباد ہونا ہے یا نہیں؟ اس نے لڑکی پر ناجائز حربہ کیا بلکہ ناجائز مار پیٹ کی۔ اور پانچواں، جب لڑکی والد کے گھر آئی اور یہ کہانی سنائی تو والد نے گھر جانے سے روک دیا۔ چند یوم کے بعد دختر کے والد اور ایک پنچایت کا آدمی آیا، اور جب ہمارے گھر آئے تو پنچایت کا رہیے رہا اور مظہر کا داماد بھاگ کر چلا گیا، اور جعلی اس نے اپنے قلم سے ایک کاپی پر لکھ دی کہ شنیدہ اختر الوداع، عمر بھر کے لیے الوداع۔ اس لیے مظہر دعا کرتا ہے کہ مندرجہ ذیل بالا الفاظوں کے مطابق فتویٰ شرعی تحریر فرمایا جائے کہ مظہر کی دختر اس خاوند کے گھر رہ سکتی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الوداع عمر بھر کے لیے الوداع الفاظ کنایہ ہے۔ یہ کچھ لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے
کہ معنی ہے کہ لہٰذا اگر شوہر نے مذکورہ لفظ طلاق کی نیت کی ہے، جیسا کہ ظاہر الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے، تو عورت پر ایک طلاق بائنہ واقع ہو چکی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اس کا دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے الوداع، عمر بھر کے لیے الوداع، تو اس سے طلاق ہی کی نیت معلوم ہو رہی ہے، تو اس سے ایک طلاق بائن ہو گئی ہے اور اب وہ میاں بیوی نہیں رہے، اب یہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح 1 2 3 جا سالی چلی جا کہنے سے طلاق۔ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان متین کہ زید کہتا ہے کہ مجھ سے اور میری بیوی سے جھگڑا ہوا، غصے میں نے کہا کہ 1 2 3، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سالی چلی جا۔ اس درمیان کوئی گواہ نہ تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھ سے پوچھا طلاق دے دی؟ تو میں نے کہا ہاں طلاق دے دی۔ کون سی طلاق ہوئی؟ اس کا جواب مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ بنیت طلاق 1 2 3 کہنے سے زید کی بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ اب حلال شرعیہ کے بغیر ان دونوں میں زن و شوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ مستفاد احسن الفتاوی جلد نمبر 5 176، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 504 ڈھابیل سے مطبوعہ ہے۔ لو قال لامرته منی بطلاق قال ابن الفضیل اذا نوى یقع، شامی جلد نمبر 3 245، کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت سے کہے کہ میری طرف سے 3 ہے، اور ابن فضل نے کہا اگر وہ نیت کر رہے طلاق کی تو یقع یعنی کہ وہ طلاق واقع ہو گئی۔ اور اس جملے میں 1 2 3 سے مراد ظاہر پتہ چلتا ہے کہ جا سالی جا، اور وہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی ہے، تو تینوں طلاقیں بیک وقت میں اس پر واقع ہو گئی۔ اسی طرح نائرہ خب کہنے سے طلاق۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نائرہ خب کا لفظ کے مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے اور نہ ہی اسے طلاق کی نیت سے استعمال کیا گیا ہے، تو اس لفظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 476۔ نائرہ خب یعنی کہ ہو سکتا ہے ان کی زبان میں یہ الفاظ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں رکھوں گا، میں تمہیں نہیں رکھوں گا۔ نائرہ خب کے معنی سوال میں جو دیے گئے یہاں پر کہ میں تمہیں نہیں رکھوں گا، اس لفظ کو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر مستقبل کے لیے بولتے ہیں۔ ایک علاقے کا ذکر ہو رہا ہے کہ مستقبل میں شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں آئندہ زمانے میں تمہیں نہیں رکھوں گا، تو فی الحال کے زمانے میں اس کی طلاق کی نیت نہیں تھی، تو اب اس سے طلاق نہیں ہوئی۔ اور اس کی دلیل بھی فتاوی دارالعلوم میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اور فقال الزوج طلاق ممی قنم طلقت بخلاف قوله سأطلق طلاق من قنم لأنه استقبال فلم يكن تحقيقا بالتشقيق، یا الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 1 384 میں یہ منقول ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ بحر کیف آج دن سے ناطا ختم ہو جاتا ہے لکھنے سے طلاق۔ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین ذیل کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو متعدد بار خط لکھا اور خط کے اندر طلاق کا ذکر ہے جو آپ کے سامنے خط کو پیش کیا جا رہا ہے، تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگی؟ تو اس میں جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس طلاق میں یوں لکھا ہوا ہے کہ بحر کیف آج دن سے ناطا ختم ہو جاتا ہے، تو حمر شتا خطوط میں سے ایک خط میں شوہر نے بیوی سے خطاب کرتے ہوئے الفاظ تحریر کیے ہیں کہ بحر کیف اب آج دن سے ناطا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان الفاظ سے شوہر کی نیت طلاق دینے کی تھی تو ایک طلاق بائنہ عورت پر واقع ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا لَا نِقَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَوْ قَالَ لَمْ يَبْقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِقَاحٌ یقع الطلاق اذا نوى، کہ اگر کوئی کہے کہ نکاح باقی نہیں تیرے اور میرے درمیان میں، ولو قال، اور یا اس طرح کہے کہ نہیں باقی میرے اور تیرے درمیان میں نکاح، تو اس سے اگر وہ ارادہ طلاق کا لے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354، قضا فی قاضی خان فصل فی الکتابات والمدلولات۔ اور اسی طرح وَيَنْكَحُ مُبَانَتِهِ بِمَا دُونَ الثَّلَاثَةِ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا بِالْإِجْمَاعِ الدر المختار مع رد الخطاب۔ اسی طرح سے یہ سوال بھی کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں سے طلاق کا حکم،
جواب اس کا یہ ہے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں کہنے سے اگر شوہر نے طلاق کی نیت کی تھی تو اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو گئی، اب دوبارہ اس کو جو ہے دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، تب وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے. یعنی یہ طلاق بائن ہو گئی، اب ساتھ وہ میاں بیوی بن کر رہنا چاہے تو دوبارہ تجدید نکاح کرے، نیا مہر اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرے، اور گواہ بھی 2 مرد گواہ بنے یا ایک عورت اور ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنے، نیا مہر ادا کرے، اب وہ میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں. فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 4 394 صفحہ پر ہے. ولو قال لا نکاح بینی و بینک او قال لم یبق بینی و بینک نکاح یقع الطلاق. لہٰذا شوہر سے اس بارے میں تحقیق کر لی جائے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے وہ الفاظ کہے تھے تو اب اس کی عدت گزر چکی ہے اور آپ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں. اسی طرح سے اپنی لڑکی کی شادی کر لو، میں نہیں رکھ سکتا سے طلاق. سوال کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید نے 3 شادیاں کی، پھر چوتھی شادی بھی کر لی اور 1 ماہ اس کے ساتھ گزارا، اس کے بعد لڑکی کی طبیعت ناساز ہو گئی جس کی بنا پر علاج کی غرض سے وہ اپنے مائکے چلی گئی، اور اس لڑکی کا شوہر بمبئی چلا گیا اور وہاں سے 4000 روپے بھیج دیا اور لڑکی کے والد سے یہ کہا کہ تم اپنی لڑکی کی شادی کر لو، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، اور اب لڑکی بھی زید کے پاس رہنے سے انکار کرتی ہے، تو اس صورت میں اس لڑکی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر شوہر نے مذکورہ الفاظ اپنی لڑکی کی شادی کر لو میں نہیں رکھ سکتا طلاق کی نیت سے کہے ہیں تو اس کی بیوی پر ایک طلاق بائنہ واقع ہو گئی ہے. عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح دوسرے شخص سے جائز ہے. کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا ہوں، تم کوئی اور رشتہ کر لو، تو اب اس سے طلاق بائنہ ہو گئی ہے اور وہ لڑکی عدت گزرنے کے بعد کئی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. اور اگر زید کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے اور وہ لڑکی بھی اب اسی سے نکاح کرنا چاہے تو ان کو دوسرا نکاح عدت کے اندر یا عدت کے گزرنے کے بعد دوسرا نکاح کرنا پڑے گا. عن ابراہیم قال اذا قال لامرأته اذهبي فانكحي ليس بشيء الا ان يكون نوى طلاقا فهي واحد وهو احق بها. المصنف لعبد الرزاق الطلاق باب اذهبي فانكحي جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 366 رقم 11224. ويؤيده ما في الذخيرة اذهبي وتزوجي لا يقع الا بالنية وانما فهي واحدة بائنة. شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 کراچی. اور ولو قال لها اذهبي فتزوجي لا يقع الطلاق الا بالنية وإذ نوى الواحدة فهي واحدة وإذ نوى ثلاثا فثلاث. الفتاوى تاتار خانیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 461. کہ اگر یہ کہنے سے اذهبي فتزوجي کہ تو چلی جا اور کہیں اور نکاح کر لی، اس کی نیت ایک طلاق کی ہے تو ایک طلاق بائن ہو گئی، اور اگر 3 کی ہے تو تینوں طلاق مغلظہ اب اس پر واقع ہو گئی اور بغیر شرعی حلالہ کے یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. نزاع کے وقت یعنی غصے کے وقت ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غصے کے وقت جھگڑے کے وقت غصے کی حالت میں بیوی سے کہنا کہ تو میرے گھر سے نکل جا، مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے. کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ سے بوقت نزاع بحالت غضب یا الفاظ کہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا، مجھے صورت نہ دکھانا، تجھ سے مجھ کو بہت نفرت ہو گئی ہے. اسی وقت یا دوسرے وقت یہ بھی کہا کہ تیرا میرا گھر میں رہنا حرام ہے. مع کتب فقی یا علت شرعیہ جواب تحریر فرمائیں. دیکھیں کتنی غصے کی حالت میں شوہر وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا، مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے. تو شوہر کا اپنی بیوی سے بوقت نزاع یعنی جھگڑے کے دوران غصے کی حالت میں یہ کہنا کہ تو میرے گھر سے نکل جا، مجھے صورت نہ دکھانا وغیرہ، ان جملوں سے اگر طلاق کی نیت کی ہو تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو گئی اور بیوی شوہر کی نگاہ سے خارج ہو گئی، اور طلاق کی نیت نہ ہو محض دھمکی مقصد ہو تو طلاق واقع نہ ہوگی. دیکھیے میرا معاملہ تو صرف چھل کہنے کا تھا اپنی بیوی کو، اور وہ بھی اس کو صرف
دھمکی کے لیے وہ جبکہ اس دھمکی کے لیے، ڈرنے کے لیے، چھڑکنے کے لیے اور جو ہے اس کو بس سمجھانے کے لیے، لیکن یہاں پر تو شوہر اتنے سخت الفاظ کہہ رہا ہے کہ تو گھر سے ہی نکل جا، مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی یہ دیوبند کی کتاب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس میں اس کے کتب کے احکر محمد سلمان منصور پوری غفر اللہ صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، فرما رہے تحریر فرما رہے ہیں، حوالے جات پیش کر رہے ہیں۔ اتنے سخت الفاظ کہنے پر بھی اگر شوہر کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کہ شوہر بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شوہر کے اختیار میں دیا ہے کہ اس پر وہ غصہ کر سکتا ہے، اس کے اگر فاحشہ حرکات اس نے کی ہیں تو اس کو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے، اس کو تعذیب کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازواج مطہرات کی تربیت کے لیے 1 مہینے تک ان سے عیلا کیا، ان سے الگ رہے جب وہ مال و متاع زیادہ خرچہ مانگنے لگی۔ اسی طرح جب شہد کا واقعہ پیش آیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں اتری، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي، کہ آپ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اپنے اوپر اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو رضامند کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے دوسرے کئی واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں ملیں گے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کی تربیت کرنے کے لیے جب ان کے ساتھ ہوتے تو آپ بالکل اچھے سے ان کے ساتھ پیش آتے، تو جب نماز کا وقت ہوتا تو ان سے ایسے الگ ہو جاتے کہ جیسے آپ انہیں پہچانتے ہی نہ ہوں، اس طرح ان سے الگ ہو جاتے اور کہتے کہ چھوڑ عائشہ، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دے، چھوڑ دے مجھے عائشہ، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دے۔ کتنے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور جب منافقین نے حضرت عائشہ پر جو ہے غلط چیز کی تہمت باندھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر۔ اللہ کے نبی نے تحقیق کی اپنی بیوی کے بارے میں، کئی صحابہ نے کرام نے رائے دی، تو یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان ہو ہی جاتی ہے۔ شدید غصے کی حالت میں میاں بیوی کو کچھ نہ کچھ کہتا ہے، لیکن ہمیشہ شدید غصے کی حالت میں بھی اس کو چھوڑنے کی نیت نہیں ہوتی، اور جبکہ نکاح بڑے مشکل سے ہوا ہو اور وہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہو، ایسی کوئی مشکلات بھی نہ ہو، ان کے بچے بھی نہ ہوں اور دوسرا رشتہ انہیں جلدی سے ملتا بھی نہ ہو، اور معاشرے میں دوسرا رشتہ کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہو، دوسرا نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہو، اور کوئی تنگی پریشانی مشکل ان کے درمیان ایسی کوئی جھگڑے کی بات ایسی نہیں چل رہی ہو، تو ان حالات میں وہ لوگ جو ایسی باتوں کو ہوا بنا کر ذاتی دشمنی نکالنے کے بنا پر دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگر وہ اپنی اس عادت سے باز نہ آئے تو اللہ مرتد بنا کر انہیں جہنم کے گھڑے میں ڈالے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد مطالبہ پر شوہر کا کہنا صفائی دے دی۔ طلاق کے بعد مطالبے پر شوہر کا کہنا کہ صفائی دے دی، کہ میں نے اپنی بات واضح کر دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بکر زید کا لڑکا ہے اور بکر کی وجہ سے اپنی چھوٹی بہن کو مار رہا ہے اور مارتے ہوئے گھر پہنچا، اسی درمیان زید یعنی بکر کے والد نے لڑکی کو مارنے سے منع کیا، تو بکر کی والدہ آئی اور بکر سے کہا کہ مارو، تو زید اور حفصہ میاں بیوی کے درمیان بات بڑھنے لگی اور درست درازی کی نوبت آ گئی۔ جب زید حفصہ کو مارنے لگا تو بیٹا بکر نے کہا کہ مار نہیں سکتے ہو، نہیں تو پھاڑ دوں گی۔ باپ سہم کر بولا کہ تو بڑا خلیفہ یا بہادر شیردل ہو گیا ہے، تو کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد گویا ہوا کہ صفائی دے دو لیکن مار نہیں سکتے ہو، تو باپ نے کہا کہ دے دو، کہ تو بیٹے نے کہا کہ دے دو۔ یہ بات کئی دفعہ ہوئی اور راقم الحروف اس کو روکتا رہا کہ کیا کہہ رہے ہو، لیکن زید نے یہ کہہ ہی دیا کہ ہاں دے دیا، تو لڑکے نے کہا کہ تینوں دے دیے، تو باپ اب اس وقت خاموش رہا۔ تب میں نے یہ کہا کہ یہ بات بہت خراب ہو گئی، آپ کے اس کہنے سے طلاق واقع ہو گئی۔ زید
تھر تھرا کر بیٹھ گیا اور افسوس کرنے لگا. حفصہ گویا ہوئی کہ میرا مہر دے دو. تو اس کی ایک لڑکی نے کہا کہ مہر اس کا حق ہے، اگر وہ کہے گی کہ ہاں معاف کر دیا ہے تبھی معاف ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. بہرحال مسئلہ طلب یہ ہے کہ اس مذکورہ بالا صورت میں حفصہ کو طلاق ہو گئی یا نہیں. تو جواب یہ ہے کہ زید نے طلاق کے مطالبے پر جب یہ لفظ کہا کہ صفائی دے دی تو اس سے ایک طلاق باعن واقع ہو چکی کہ صفائی دے دو، یعنی کہ طلاق دے دو کی نیت سے کہا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کو مار رہا تھا، بیٹا آیا اس نے روکا تو سسر نے کہا کہ اس کو صفائی دے دو، اور مراد یہی لی جا رہی ہے کہ اس کو طلاق دے دو. تو شوہر نے کہا کہ صفائی دے دی تو اس سے ایک طلاق باعن واقع ہو چکی ہے، لہٰذا اب رجوع کرنے کے لیے اثر نوح نکاح کرنا ہوگا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جب طلاق باعن یعنی صریح الفاظ کنایہ الفاظ سے طلاق کی نیت کے ساتھ کنایہ الفاظ بولے جائیں تو طلاق باعن واقع ہوتی ہے. طلاق باعن کہنے کے بعد جتنی بھی دفعہ آپ طلاق دیں گے وہ طلاقیں شمار نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک طلاق باعن پڑھنے سے فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے. اب نئے مہر گواہوں کے ساتھ دوسرا نکاح اثر نو تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ پھر طلاق دے تو وہ طلاق اب واقع ہوگی اور پھر اس کو تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے 2 مرتبہ. 2 مرتبہ ہونے کے بعد اگر تیسری مرتبہ پھر ایسا معاملہ پیش آیا تو اب کلی طور پہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، تجدید نکاح کی بھی گنجائش نہیں رہتی، الا یہ کہ شرعی حلالہ انسان کر لے. شرعی حلالہ کرنے کے بعد اب اس کی گنجائش نکل آتی ہے. اسی طرح اپنے والدین کو خبر کر دے تجھے لے جائیں اور دوسرا لڑکا تلاش کر لیں. شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کو خبر کر دے تجھے لے جائیں اور دوسرا لڑکا تلاش کر لیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تم اپنے والدین کو خبر کر دو تجھے لے جائیں گے، اور یہ کہنا کہ دوسرا لڑکا تلاش کر لیں. تمہارا گزارہ میرے پاس نہیں ہو سکتا، تمہارا گزارا میرے پاس نہیں ہو سکتا. یہ سب الفاظ کنائی میں سے ہیں. شوہر نے اگر مذکورہ الفاظ کہتے وقت طلاق کی نیت کی تھی تو تجدید نکاح کے بغیر زید کے لیے اپنی بیوی سے وطی کرنا حلال نہ تھا، لہذا زید پر توبہ استغفار لازم ہوگا اور نکاح جدید بھی لازم ہوگا. اور اگر زید نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو مذکورہ الفاظ کہنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. یہ عن ابراہیم فی الخلیہ اذا نوى طلاقا فعدنا ما يكون تطلیقة باعنا ان شاءت وشاء تزوجها وان نوى ثلاثا فثلاث. ایک کی نیت کی ہے تو ایک طلاق باعن ہوگی، اور اگر 3 کی نیت کی ہے تو تینوں واقع ہو جائے گی. المصنف ابن ابی شیبہ الطلاق ما قالوا فی الخلیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 596 رقم 18460 وينكح مبانته في العدة وبعدها بالإجماع الدر المختار باب الرجعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 405. تو دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اپنے والدین کو خبر کر دیں تجھے لے جائیں اور دوسرا لڑکا تلاش کر لیں. یہ کتنے سخت الفاظ ہیں. سننے سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے طلاق کی نیت سے کہے گئے ہیں، لیکن بعض اوقات دھمکی کے طور پر بھی کی جاتے ہیں کہ اگر بیوی نہیں مان رہی ہے تو کتنی بھی چیزیں بہت فحش چیزیں کر رہی ہیں اور جو ہے ٹی وی دیکھنا فحش چیزیں کرنا نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اب شوہر شدید اس کو دھمکانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کو خبر کر دے کہ تجھے لے جائیں، اور اس کی دل میں ارادہ یہ کہ یہ کہنے سے شاید اس کی صلح ہو جائے، شاید یہ بیوی سدھر جائے اور دوسرا لڑکا تلاش کر لیں، اور نیت دل میں یہ کر رہا ہے کہ یہ کہنے سے اس کو کچھ جو ہے اس کی تربیت ہوگی. تو ایسے سخت الفاظ کہنے سے بھی جب کہ طلاق کی نیت نہ ہو طلاق واقع نہیں ہوگی. بعض اوقات ہر الفاظ کے کہنے سے بظاہر نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر نیت کچھ اور ہوتی ہے، یا ہر ایک اپنا کام کاج کرنے والا سمجھتا ہے. اب جس طرح کوئی موٹروں کا کام کاج کرنے والا ہے اپنے دوسرے کاریگر سے کر رہا ہے، کھول دے مار دے 4 پہ کر کے چھوڑ دے 3 دے کے چھوڑ دے،
تو اس سے تو ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس کو عام معاشرے میں کریں، اگر کوئی میاں بیوی ہی اگر کوئی کاروبار کرے، مثال کے طور پر موٹروں کا جس میں موٹر کی بیرنگ وغیرہ جو ہے خراب ہوتی ہے، یا وائنڈنگ جلی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے اس کی سپیڈ کم زیادہ کرنی ہوتی ہے، تو شوہر بیوی سے دونوں ساتھ میں مل کر میاں بیوی کام کر رہے ہیں اور غصے کی حالت میں بھی کام کر رہے ہیں، اور میاں بیوی میں انبن بھی چل رہی ہے، اور شوہر کام کے دوران بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ کھول دے، تین 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 پہ تین پہ ڈال دے، اسی طرح سے جو ہے اس کو چھوڑ دے، یا پھر میں نے چھوڑ دیا. تو شوہر کہنے سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ شوہر بیوی پر طلاق دے رہا ہے، لیکن شوہر جانتا ہے کہ وہ بیوی کو کہہ رہا ہے کہ موٹر کھول دے، اس کو چھوڑ دے، یا مشینوں کو چھوڑ دے، تین چلی جا، تو تین موٹروں کو چلی جا. تو یہ الفاظ جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے قول کی نیت پر اعتبار ہوتا ہے. دوسرے کوئی کتنا ہی بھڑکائیں، ان کے بھڑکانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. اسی طرح دل میں طلاق کا ارادہ کرنے کے بعد کہنا میں نے بیوی کو دل سے طلاق دے دی، تو مذکورہ صورت میں تلفظ کے بغیر محض طلاق کا ارادہ کرنے سے مذکورہ شخص کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن جس وقت اس نے پہلی مرتبہ زبان سے لفظ کہا کہ میں نے بیوی کو دل سے طلاق دے دی ہے، اسی طرح اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی قضاءً و دیانتاً واقع ہو گئی. اس لیے کہ جس طرح طلاق ایقاع کے لفظ سے واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح اقرار طلاق کا لفظ بھی شرعاً موجب طلاق سمجھے جاتے ہیں. اور سوال میں جو جزیہ لکھا گیا ہے انت طالق قد طلقتک امسی وہو کاذب کان طلاقا فی القضاء، اس کا تعلق زیر بحث مسئلے سے نہیں ہے. یعنی کہ شوہر نے دل میں ارادہ تھا طلاق کا اور زبان سے بھی کہہ دیا کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی. کیونکہ حسب تحریر سوال اس نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ میں نے بیوی کو دل سے طلاق دے دی ہے، تو یہ تنجیز پر دال ہے، اس کو سابقہ واقعہ کی خبر پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ اس تنجیز کے بعد اس نے جب کئی مرتبہ لوگوں کے سامنے یہی الفاظ دہرائے تو اس کو تنجیز کی خبر پر محمول کرتے ہوئے مزید کسی طلاق کے وقوع کا حکم نہ ہوگا. یعنی کہ یہ الفاظ شوہر نے جب لوگوں کے سامنے دہرائے کہ میں نے دل سے بیوی کو کہا کہ میں نے طلاق دے دی، وہ اپنے واقعے کو لوگوں کے سامنے سنا رہا ہے، تو کتنے ہی لوگوں کو وہ سنائے واقعہ اور کتنی بار وہ لفظ کو استعمال کرے. تو اب چونکہ وہ واقعہ سنا رہا ہے اور اگزامپل اپنا جو واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، تو اس سے مزید طلاقیں اس کے بیوی پر نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی طلاق جو واقع ہوئی ہے بس وہی واقع ہوگی. اور یہ ولو اقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء وصرح في البزازية بأن في الديانة إمساكها إذا قال أردت به الخبر عن الماضي كذبا وإن لم يرد به الخبر عن الماضي أو أراد به الكذب أو الحزل وقع قضاء وديانة. البحر الرائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246. اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ تو میری بیوی نہیں کہنے سے طلاق کا حکم. جواب سنیے، سوال کو میں چھوڑ رہا ہوں، جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بتقدیر صحت سوال، اگر خلیل احمد نے اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے الفاظ کہے ہیں کہ میں اس کو بیوی نہیں مانتا، اور طلاق کی نیت سے الفاظ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی نہیں مانتا، تو اس سے ایک طلاق بائنہ واقع ہوئی. اس کے بعد بغیر باقاعدہ تجدید نکاح کے ان دونوں میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا حرام تھا. اور چونکہ یہ طلاق بائنہ ہوئی ہے، اس لیے اگر عدت کے اندر یہ الفاظ کہے ہیں کہ میری بیوی نہیں ہے، تو چونکہ یہ الفاظ بھی طلاق بائن کے الفاظ ہیں، اس لیے مزید ان سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. اسی طرح چھوٹو کہنے سے بھی کوئی مزید طلاق واقع نہیں ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر یہ دونوں ازدواجی تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اثر نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. حلال شرعیہ کی ضرورت نہیں اور بغیر نکاح کے ساتھ رہنا حرام ہے. دیکھیے، جب طلاق بائنہ ہو گئی تو وہ اجنبی ہو گئے، یعنی اس کے بعد کتنی ہی مرتبہ شوہر کہے کہ میں تم نے طلاق دیا، میں نے تم کو آزاد کیا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں،
اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی بار کہنے پر طلاق بائن کے الفاظ ایک ہی مرتبہ کہنے پر وہ ان کا نکاح ہی ختم ہو گیا، اب وہ اجنبی کے مانند ہے جب تک کہ وہ تجدید نکاح نہ کر لیں گے۔ تجدید نکاح کر لیں وہ دوبارہ میاں بیوی بن گئے، اب پھر وہ کوئی الفاظ اس طرح کے کہیں تو پھر اس کو تجدید نکاح کرنا ہوگا، طلاق واقع ہو گئی، 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ بھی اس طریقے کا معاملہ پیش آیا تو اب معاملہ صاف ہو گیا اور بغیر شرعی حلالہ کے یہ لوگ آپس میں نہیں رہ سکتے۔ اس کا آپ کو جو ہے حوالہ قول الزہری ان قال ما انت بامرأتی نیته وان نوى طلاقا فهو ما نوى، صحیح البخاری الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والقریہ والسکران والمجنون، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494۔ عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقول لست لي بامرأة، فقال الحكم إن نوى طلاقا فهي واحدة بائنة، وقال حماد إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أحق بها۔ لمصنف لعبد الرزاق الطلاق باب لیست لی بامرأتی، صفحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 368 اور رقم 11224۔ قوله لا يلحق البائن البائن، المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكتابة، شامی جلد نمبر 4 542 میں یہ مسئلہ ہے۔ اور ولو قال ما انت لی بامرأة ولست لك بزوج ونوى الطلاق يقع عند ابی حنیفہ، الفتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 345، الزکریہ قذافی البحر الرائد باب الکنایات جلد نمبر 3 305 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح اذا كان الطلاق باعنا دون ثلاث فله ان يتزوجها في العدة وبعد انقضائها۔ اسی طرح یہ بچہ میرا نہیں تم کسی کے پاس سے لائی ہو کہنے سے نکاح کا حکم، شوہر بیوی سے کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تم کسی کے پاس سے یہ بچہ لائی ہو، اس سے کیا حکم ہے؟ تو محض بچے کی نسب سے انکار معجب تفریق نہیں ہے، بچہ شوہر زید ہی کا شمار ہوگا اور زوجین کے نکاح برقرار رہے گا۔ کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تم کس کے پاس سے بچہ لائی ہو، تو یہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور یہ میاں بیوی ہی رہیں گے۔ وقوله وهو فراش المنقوحة ومعتدة الرجع فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان، شامی جلد نمبر 3 550۔ دوسرا مسئلہ بیوی میرے لیے حرام ہے کہنے سے طلاق کا حکم۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ عبداللہ کی شادی ہوئی، دونوں میں میل و محبت تھا، اسی دوران عبداللہ کا اپنے والدین سے بیوی کے تعلق سے کسی بات سے ناراضگی ہو گئی۔ عبداللہ اپنے والدین سے کچھ دوری پر رہتا تھا، اس لیے کبھی کبھی بذریعہ فون عبداللہ اور اس کے والدین کے درمیان بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہتا۔ ایک دن فون پر ہی عبداللہ کی اپنے والدین سے بیوی کے کسی مسئلے کو لے کر تکرار ہو گئی، چنانچہ عبداللہ کو غصہ آیا اور اس نے فون پر ہی اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا کہ جب بیوی ہی کی وجہ سے ساری ناراضگی ہے تو بیوی میرے لیے حرام ہے۔ یہ جملہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، جبکہ شوہر کی نیت باپ کو ڈرانے کی تھی، بیوی کو طلاق دینا مقصود نہیں تھا۔ اس میں لکھا جا رہا ہے کہ شوہر نے کہا کہ بیوی اب مجھ پر حرام ہے اور اس سے باپ کو ڈرانا مقصود تھا، بیوی کو طلاق دینا مقصود نہیں تھا۔ تو اس کا جواب یہ کہ اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو گئی ہے، کیونکہ اس طرح کے الفاظ بیوی مجھ پر حرام، بیوی میرے لیے حرام ہے، تو یہ بہت سخت کنایہ لفظ تو ہے لیکن بڑا سخت، یہ کنایہ لفظ تو ہے لیکن یہ صریح الفاظ کے طور پر اس کو سمجھا جا رہا ہے اور یہ بڑا سخت الفاظ ہے، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو گئی اور زوجین کا آپسی تعلق ختم ہو گیا۔ ہاں البتہ اگر اس کے بعد دونوں ساتھ رہنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ان ابراہیم قال ان نوى طلاقا فعدنا ما يكون من نیته في ذلك واحدة باعنة ان شاء وشاءت تزوجها، یہ المصنف لابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 602 اور رقم 18493۔ اسی طرح افتى المتاخرون في
أنت على حرام بأنه طلاق الباعن للعرف بلا نیتی. شامی باب الصریح جلد نمبر 4 464. رجل قال لامرته انت حرام علی والحرام عنده طلاق لیکن لم ينوى طلاق وقع الطلاق. اور وینکہ مبانته مبانته مما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع. اب دیکھیں یہ ماں باپ بھی کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اپنی بیوی کے لیے اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ شوہر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اور کہ بیوی مجھ پر حرام ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر بچوں میں کوئی میاں بیوی میں انبن ہو یا جو ہے وہ لڑکی ماں باپ کے ساتھ یا ساس سسر کے ساتھ اس کی انبن چل رہی ہے تو وہ اس کے ماں باپ سے بات کرے. اپنے بیٹے کو نہ بھڑکائیں کہ تیری بیوی اس طرح کرتی ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دینی امور اگر بہویں نہیں ادا کر رہی، نمازیں نہیں پڑھ رہی، قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، فاحشہ چیزیں کر رہی ہیں، تو اب ماں باپ کو اختیار ہے کہ بیٹے کو کہے کہ اپنی بیوی کو سمجھائیں. یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ بیوی ہماری عزت نہیں کرتی، ہمیں عزت نہیں دیتی، ہمیں کھانوں پر بلایا نہیں جاتا اور ہماری توقیر اور عزت نہیں کی جاتی. حالانکہ اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے بیٹوں کو ورغلانا اور طلاق کے لیے اکسانا یا اس طرح سے بار بار بیٹوں کے ذہنوں میں بات ڈالنا، تو اس سے ہوتا یہ ہے بعض اوقات اتنا نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے لڑکا کہ وہ کہتا ہے کہ دفع کرو یہ سب چکروں کو اور میں سب چھوڑ کر میں آزاد ہو جاؤں. تو وہ اس نیت سے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر دیتا ہے اور ارادہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کی نیت منہ سے نکل جاتا ہے کہ میں تم سب سے آزاد ہوں بول کر. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کے لڑکے کو دونوں طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے بھی، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی اور مائکے والوں کی طرف سے بھی شدید تنگ کیا جاتا ہوتا ہے اور بیوی کی اس میں تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے تو وہ غصے کی حالت میں بعض اوقات میں اپنے گھر والوں سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہے اور مائکے والوں سے بھی، اس کے جو سسرال والے ہیں ان سے بھی وہ بیزاری کا اعلان کرتا ہے اور نیت اس میں یہ کرتا ہے کہ میں بیوی کو اس سے علیحدہ رکھ رہا ہوں، ان دونوں سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، ان دونوں سے میں چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، بھی صرف ان کو دھمکانے کے لیے، کیونکہ وہ ان کو چھوڑ تو نہیں سکتا، دھمکانے کے لیے ان کو اعلان کرتا ہے کہ تم وہیں رہو جہاں رہتے ہو اور میں یہیں رہتا ہوں، میں جہاں پر رہتا ہوں. وہ صرف دھمکانے کے لیے ہوتا ہے. تو ایسے الفاظ سے بھی طلاق باعن واقع نہیں ہوتی. طلاق تو اول ہوتی ہی نہیں کیونکہ اس کی نیت بیوی کو کہنے کی نہیں تھی. اور یہاں پر اگر وہ بیوی کو شمار بھی کر رہا ہے کہ تم جہاں رہتی ہو وہیں رہو، میں جہاں رہتا ہوں میں یہیں رہوں گا، وہ صرف دھمکانے کے لیے کہ یہ باتیں سن کر وہ صحیح نہج پر آ جائیں، صحیح طریقے پر آ جائیں. جو لڑکے کو دونوں جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے، اس کی عزت اور توقیر نہیں کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا جاتا، دھمکانے کی نیت سے اگر وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. اب رہا ایسے لوگوں کا مسئلہ کہ جو لڑکے کو ذہنی طور پہ وہ جو ہے ٹارچر کر رہے ہیں اور ان کی خود کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں جس طرح ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے کسی کا رشتہ قائم نہ ہو. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ مینٹل ہاسپٹل یا اب بھی ایسے اعمال سے وہ اپنے آپ کو سدھارنا نہ چاہیں تو اللہ ہی ان کا محافظ اور نگہبان ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ میرا تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا. اب زید سے پوچھا جائے گا کہ اگر اس نے یہ الفاظ میرا تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے طلاق دینے کی نیت سے کہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ ہو گئی اور چونکہ پہلے 2 طلاق دے چکا تھا لہذا اب تیسرے طلاق کی وجہ سے بیوی نکاح سے بالکل خارج ہو گئی. حلال شرعیہ کے بغیر دوبارہ نکاح اس شوہر سے درست نہیں ہے. یہ فتاوی الہندیہ جلد نمبر 1 355 میں ہے. اور زید نے شریعت کی توہین کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے سخت گنہگار رہا، اس پر توبہ لازم ہے. تو بہرحال یہ آج کی مجلس ہم یہی اختتام پذیر کرتے ہیں. تو ان تمام باتوں کو اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں، یہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا یہ تمام چیزیں یہ
کتاب النوازل، یہ دیوبند کی یہ جو ہے جلد نمبر 9، اور منتخب فتاوی مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری، نائب مفتی و استاد حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، جلد نمبر 9، اور کتاب الطلاق ترتیب و تحقیق مفتی محمد ابراہیم قاسمی غازی آباد، اور ناشر المرکز العالمی للنشر و تحقیق لال باغ مراد آباد سے یہ طبع شدہ یہ کتاب ہے۔ اس میں سے میں نے آپ کو تمام یہ مسئلے سنائے ہیں۔ اس کا پورا لب لباب یہی ہے کہ دیکھیں کتنی ہی غصے کی حالت میں شوہر دھمکانے کے طور پہ یا پھر بیوی کی اصلاح کے لیے یا پھر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنے ہی سخت الفاظ بیوی کو کہے، بظاہر یہ کہ وہ صریح الفاظ نہ ہوں جس میں تم مجھ پر حرام ہو، میں میرا رشتہ تمہارے ساتھ توڑتا ہوں، یا پھر جو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے صریح الفاظ اگر نہ ہو تو دھمکانے کے جتنے بھی یہ جو ہے وہ الفاظ کنایہ الفاظ استعمال کیے جائیں وہ استعمال کرے۔ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ دونوں میاں بیوی ہی رہیں گے، لیکن شوہر کو بھی احتیاط برتنی چاہیے، ایسے الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ شوہر کے مزاج کو سمجھے، اس کو اتنا پریشان اور تکلیف نہ دے جس کی وجہ سے ایسے الفاظ وہ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ اور رہا دونوں طرف کے والدین کا بھی یہ کردار بنتا ہے، وہ کسی طرح سے ان کے میاں بیوی کے رشتوں کو بحال رکھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ان کے بھائی بند ہو، ان کو بھی یہ چاہیے، سماج کو بھی چاہیے کہ جو نکاح آباد ہے اس کو، اگر آپ کے نکاح ٹوٹ چکے ہوں، آپ کے نکاحیں الگ ہو چکے ہوں، طلاق واقع ہو چکی ہو، تو صرف حسد کے بنا پر آپ دوسروں کے نکاحوں کو خراب نہ کریں۔ اور ایسے علماء کرام بھی جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، حسد نکالنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے یہ گواہوں کو ایسے بنا کر جھوٹی گواہی ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یا کسی زمانے میں ایک شخص کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ دوسرے معاملات میں جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تھوڑی بہت ادھر ادھر کی مطلب جھوٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ وہ بول رہا ہے، لیکن ان شہادتوں کا دار و مدار کرتے ہوئے اس کے نکاح کے لیے جب وہ حلفیہ کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، تو اب اس پر آپ ایڑی چھوٹی کا زور لگا کہ نہیں تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، تو یہ ایسے علماء کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اللہ نے آپ کو جو ہے وہ عالم دین بنایا ہے، ڈگری آپ کو مدرسے سے ملی ہے، تو اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس طرح سے غلط استعمال کر غلط فتوے دے کر زندگیوں کو نہ اجاڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔